عمران خان صاحب نے کچھ 24 گھنٹے پہلے ایک خاتون اینکر فریہ کو انٹرویو دیا جو کہ کافی طویل تھا۔ اس میں سے ایک دو باتیں بنیادی جو آپ سے شیئر کرنی ہے، اور یہ ہمارے نظام، شہباز گل اور سیاستدانوں کے بارے میں ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ انٹرویو میں فرمایا کہ شہباز گل نے جو کہا اس میں اس کی زبان پھسل گئی، اس کو وہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ یہ شہباز گل کے بیان کے خلاف عمران خان صاحب کی ایک چارج شیٹ ہے۔ جب کبھی بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کی جماعت کا کوئی بھی شخص شہباز گل کی حمایت میں تھوڑی سی بھی گفتگو کرے گا تو لوگ اس کو کوٹ کریں گے کہ آپ کے عمران خان صاحب نے اس شہباز گل کی گفتگو کے بارے میں یہ فرمایا، جو کہ خوش آئند بات ہے کہ ایک ترجمان کو، جو کہ عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف بھی کہلاتے ہیں، شہباز گل صاحب، ویسے تو انہیں ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ان کے اندر وہ ادب، لحاظ اور حیا نہیں ہے کہ کس گفتگو کو کیسے کرنا ہے۔ بہرکیف انہوں نے جو کچھ بھی فرمایا اس پر عمران خان صاحب نے اپنا تبصرہ کر دیا۔ اب شہباز گل کے بارے میں وہ آگے چل کے اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ شہباز گل کو جیل کے اندر بہانہ کر کے، یعنی ان کو نیکڈ فارم میں ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سا اصول ہے؟ ان کا یہ شکوہ اپنی جگہ پر بجا ہے کہ ایک قیدی کے اوپر اس طرح کا ظلم اور جبر اور تشدد نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ جس طرح کا بھی قیدی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ ایک انسان تو بہرحال ہے۔ لیکن ایک بنیادی فرق جو عمران خان صاحب اور اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہیں افراد یہ سب بھول جاتے ہیں کہ جو تھانے کا انچارج ہوتا ہے یا جو جیل کا انچارج ہے، یا فار دیٹ میٹر وہ کسی بڑے سسٹم کا، یعنی پورے صوبے کا آئی جی ہو، تو اس کے پاس آئین کے تحت پولیسنگ کے اختیارات ہوتے ہیں۔ ان کو چینلائز کرنا، ان کو کنٹرول کرنا، ان کے اندر بہتری لانا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ سیاستدانوں کا کام ہے۔ اس وقت سیاستدان جو اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ شہباز گل کے اوپر تشدد کے بارے میں بالکل بے فکر ہوں گے، جیسے مگرمچھ ایک شکار کو نگل کے ایک آنسو ٹپکاتا ہے، جس کو ہم کروکوڈائل ٹیئرز یا مگرمچھ کے آنسو بھی کہتے ہیں، تو ان کے ہاں تو یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب کل یہ اقتدار سے اتریں گے، پھر ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی رویہ اختیار کرے گا تو پھر اس وقت جو بیٹھے ہوں گے ان کے پاس بھی آنسو نہیں ہوں گے۔ تو یوں اپنے لیے تباہی اور بربادی یہ سیاستدان خود لاتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں، یہ دیکھیں جی ہمارے بندے کے اوپر تشدد ہو رہا ہے۔ بھئی آپ جب اقتدار میں تھے تو آپ نے کون سا ایسا کام کر دکھایا کہ یہ تشدد نہ ہو؟ آپ نے، یعنی عمران خان نے، کسی بھی سیاستدان نے یہ کام نہیں کیا کہ جب لوگ جیلوں میں جائیں تو ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک ہو، بلکہ ایسے قوانین کو عمل کرنے کے لیے میدان میں موجود رکھا کہ پھر سے تشدد کی راہ ہموار ہو۔ پھر اس پر عمران خان صاحب اتنے سیخ پا ہو گئے کہ شہباز گل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو انہوں نے پنجاب میں، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پرویز الہی کے زیر سایہ، کیونکہ وہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، تو عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ جو یعنی بیوروکریسی ہے اس کے ساتھ اپنے روابط خود ڈائریکٹ استوار کر دیے، اور کیا پولیس ڈپارٹمنٹ، کیا ہوم ڈپارٹمنٹ، کیا ہر ڈپارٹمنٹ کو فون کر کے اس کو بتاتے ہیں تمہیں اس وقت ہمارا ساتھ دینا ہے، ورنہ ہم اقتدار میں آئیں گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو یعنی ایک لاقانونیت ویسے چل رہی ہے مار پیٹ، دوسری لاقانونیت جن کو شکایت ہے کہ یہ مار پیٹ ہو رہی ہے وہ اپنی دھونس، دھاندلی اور دھمکی دے کے لاقانونیت کو فروغ دینے میں آگے ہیں کہ آئین اور قانون اور ڈسپلن پر عمل نہ کیا جائے، کیونکہ ڈسپلن پر عمل کا مطلب ہے کہ آپ حکومت کے جو احکامات ہیں اس
کو بجا لائیں۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آج اس کی حکومت ہے، تم اس کے حکم پر یہ سب کچھ کر رہے ہو، کل ہماری حکومت آئے گی، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تو یہ سب غیر اخلاقی اور غیر قانونی دھمکیاں ہیں جو کہ جاہل معاشرے، جاہل افراد اب کیا کریں، یہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ جو آئین پر عمل کرنے والے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ تم یہ مت کرو اور یہ ایسا نہیں ہوگا، ہمارا ساتھ دو۔ وہ یہ کہتے ہیں آئین میں جو لکھا ہے، جو قانون میں لکھا ہے، اس پر عمل درآمد کیا جائے، اور جو اس سے ہٹ کر ہے، اس کا سد باب کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ لا میکنگ سے ہو سکتا ہے۔ قانون کہاں بنتا ہے؟ نہ تو وہ چیف آف آرمی سٹاف نے بنانا ہوتا ہے، نہ ہی وہ آئی جی پولیس نے بنانا ہوتا ہے، لیکن یہ پاکستانی یہ دوڑتے کس کے پاس ہیں؟ یہ دوڑتے ان کے پاس ہیں، پولیس کے پاس جاتی ہے، ہماری مدد کرو، یا وہ کیا ہے جنہوں نے مارشل لا لگائے ہوتے ہیں ان کے پاس مدد کرتے ہیں، یا ایون فار دیٹ میٹر مارشل لا نہیں ہوتے عمران خان کے دور میں، ہمارے تاجر برادری کدھر چلے گئے؟ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس چلے گئے، ہمیں جو ہے وہ تجارت کی پالیسی دے دیں۔ آپ اپنے شعور سے اس چیز کو اندازہ نہیں، اب کیا لفظ استعمال کریں، اندازہ بھی لگانا ہو تو جن کے پاس کچھ سمجھ بوجھ ہوگی وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو ان جگہوں پر دوڑتے ہوں، جو ان کو ڈستی ہوں، آپ کا کام ہے آپ پارلیمنٹ کی طرف دوڑیں اور اپنے ممبران سے پوچھیں کہ یہ قانون اس ملک میں کیوں موجود ہے، آپ کو کس لیے ہم نے یہاں اسمبلی میں بھیجا ہے، تو پھر بہتری آ سکتی۔ آپ کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب؟ یعنی پنجاب کی بیوروکریسی کو فون کر کے کہتے ہیں مسٹر ایکس کی انسٹرکشن مت لو، اور مسٹر ایکس کیا مطلب ہے؟ کہ کسی سیکرٹ ایجنسی کے سربراہ کی، کسی اس طرف کے بندے کی انسٹرکشن مت لو۔ اب یہ بھی ایک غیر آئینی کام ہے کہ کسی سیکرٹ ایجنسی کا بندہ آپ کے کسی شخص کو جو کہ جیل میں ہو اس پر تشدد کرائے، لیکن خوف اور بربریت سے لوگوں کے اندر اپنا خوف پیدا کرنے کی دنیا کی پرانی روایت ہے۔ جن معاشروں نے اپنے معاشرے کو، اپنے آئین اور قانون کو بہتر طریقے سے انٹروڈیوس کرایا، پھر اس پر عمل پیرا ہوئے، انہوں نے اپنے معاشروں کو ان تباہیوں سے بچا لیا۔ اب جو دوڑے دوڑے اپلیکیشن لے کے آئی جی کے پاس جائیں گے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کچھ نہیں کرنا۔ تو آپ اپنے چیف منسٹر سے پوچھیے، آپ اپنے پرائم منسٹر سے پوچھیے، قومی اسمبلی سے پوچھیے، پروونشل اسمبلیوں سے پوچھیے کہ یہ مسٹر ایکس حکم دیتا ہے تو کس قانون کے تحت دیتا ہے، اور آگے سنا جاتا ہے تو کیسے سنا جاتا ہے؟ آپ ممبران کس مرض کی دوا ہیں؟ لیکن جب عمران خان جیسے لوگ یہ الیکٹ کر لیں گے کہ جن کے پاس پوری پارٹی کو اقتدار میں لانے والے وہ لوگ ہیں جن کے پاس آئین میں کوئی اختیار نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ یہی ڈھول بجے گا، یہی فساد ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ جتنی گفتگو شہباز گل کے ارد گرد گھما کے کی ہے، ان کو اپنی اس گفتگو پر شرم آنی چاہیے کہ وہ 4.25 سال اقتدار میں رہے اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں ککھ بن کے دو بھی نہ کر سکے، یعنی وہ کوئی ایسا قدم آئین اور قانون کے پیرائے پر چلنے کے لیے نہ کر سکے کہ جس سے آج کم از کم جیل میں ہی تھوڑی سی ریفارمز ہو جاتی۔ کتنے قیدی جیل میں ایک کمرے میں یا ایک بیرک میں یا ایک ہال میں ٹھونسے جاتے ہیں، کس طرح کی ان کی زندگی ہے۔ اس معاشرے کے اندر ہر جگہ پہ خرابی ہے، اور یہاں کام کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ فواد چودھری جیسے اس کو دیکھیں، اس کی شخصیت کو سامنے کھڑے کر کے دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے لوگوں کے لیے کام کرنے کی، اس کے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں۔ تو پھر شیخ رشید کو دیکھ لیں، اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، میں نے 17 وزارتیں لیں اور میں نے یہ کیا، کام کیا کیا؟ کٹا سوا کیا۔ ہمیشہ جو ہے نا لوگوں کے، اب عمران خان کے بقول جوتے پالش کرتے رہے، عمران خان خود بھی یہی کرتے رہے، تو شکوہ کس بات کا کرتے ہیں؟ انٹرویو دیتی ہیں، وہ دیکھیں نا، وہ ایسے ہو گیا تو ویسے ہو گیا تو کیسے ہو گیا، میں تو حیران ہوں۔ آپ حیران نہیں ہیں، آپ ساز باز کرنے والے ہیں۔ جو ساز باز والے ہوتے ہیں وہ کبھی مار کھاتے ہیں، کبھی مارتے ہیں۔ جو ریفارمز کرنے والے ہوتے ہیں
وہ ہمیشہ ریفارمز کی کوشش کرتے ہیں، اور ریفارمز کے لیے آپ کو پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، لیکن عمران خان صاحب تو وہ ہے ہی نہیں ہے۔ انگریزوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو آپس میں لڑا کے رکھو، ایک ٹرائب کو دوسرے کے خلاف۔ تو یہاں سیاست میں بھی یہی ہو رہا ہے نا۔ پوری 90s کی سیاست میں کیا ہوا؟ ایک جماعت دوسری کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب نواز شریف کو باہر نکال دیا کہ اسے کہا ادھر آ بچے، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا، یو ڈیزرو دس، کیونکہ تم نے اتنے سال تک جن کا ساتھ دیا انہوں نے تیری پیٹھ میں چھرا گھونپا، تو اب آ جائے ادھر چارٹر آف ڈیموکریسی کر، تاکہ تم نہیں کرو گے۔ لیکن پھر بھی نواز شریف جب 2008 میں پاکستان آ گیا تو اس نے پھر میمو گیٹ میں جا کے وہی کام کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، پھر وہی کیا جس میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے سپریم کورٹ بھی انوالو ہو گئی، تو ایکسٹینشن عمران خان کے ساتھ مل کے ووٹ ڈال۔ تو ایسے معاشرے نہیں چلتے۔ شہباز گل ہو، میں ہوں یا آپ ہوں، سیاستدان ہوں یا کاروباری حضرات ہوں، جب بھی یہ کسی پاورفل شخص کے خلاف کچھ بھی بولیں گے، ان کو مار پٹے گی اور پٹتی رہے گی۔ آپ نے اگر وصیت قوم درست کرنا ہے تو جو آپ کے ووٹ سے منتخب ہوتا ہے اس کو پکڑ لیں اور اس کو کہیں کہ ہم تمہیں پیٹیں گے اگر ہمارے لیے یہ قوانین جو ہے تبدیل نہ ہوئے، پھر آپ کوئی تبدیلی لا سکتے۔ لیکن جب آپ ان کے گھروں میں بھی جا کے ڈرتے ہوں کہ ہائے ہائے ساڈا تے ایم این اے ہے، ساڈا تے ایم پی ہے، کہ ساڈے خلاف ہی نہ ہو جائے، تو لعنت ہے آپ کے بھی ووٹ دینے پر اور اس آپ کے پورے عمل پر جس میں آپ یہ سارا پروسیس اپنے سیاستدانوں کے لیے کرتے ہیں۔ جب تک ووٹر جو ہے وہ اپنے نمائندے کو سیدھی لائن پر کھڑا نہیں کر سکتا ہے، آپ کا جو نمائندہ جس کو آپ ووٹ لے کے جو آپ کا ایم پی اے ایم این اے بنتا ہے، وہ اسی پولیس کی مدد سے آپ کو کٹ لگاتا ہے، اور آپ اس کی کٹ کھا کر بھی کہتے ہیں ہائے شکر ہے اپنا ہے، مار کے چھاویں تو پا دے سی، یعنی اپنا ہے، مارے گا تو سائے میں تو ہماری لاش کو پھینکے گا نا۔ آپ اس طرح کے کانسیپٹس پر چلنے والے ہیں۔ آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر کتنی تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے اس طرح کے جو ہے نا جذباتی، وہ میرے شہباز گل کو مار رہے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے یہ ان سے پوچھیں۔ بس یہ 2-3 باتیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔